السلام علیکم۔ جادو کے وجود پر قرآن و سنت سے دلائل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُونَ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان سے آیت کریمہ شروع ہوتی ہے أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ پر۔ اس آیت کریمہ کا اختتام کرتے ہوئے اس کا ترجمہ ہے کہ اور ان ازلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطانی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ سورہ یونس آیت نمبر 77 میں خالق کائنات نے فرمایا قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر هذا ولا یفلح الساحرون۔ ترجمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادوئی، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 81-82 میں خالق کائنات نے فرمایا کہ فلما القوا قال موسیٰ سے آیت کریمہ کا شروع ہوتی ہے للحق بکلمات ولو کرہ المجرمون پر اختتام کرتے ہوئے ترجمہ ہے کہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو سے اللہ تعالیٰ بھی ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گنہگار برا ہی مانے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67-69 میں خالق کائنات نے فرمایا کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ سے آیت کریمہ شروع ہوتی ہے یفلح الساحر حیث اتی پر اختتام کرتے اس کا ترجمہ ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا کہ ہم نے کہا کہ خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب ہو، اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اس سے ڈال دو، جو کچھ انہوں نے بنایا اس کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھکنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں جائے گا فلاح نہیں پائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ پھر تو حق تعالیٰ ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعون کرتے تھے باطل ہو گیا، اور مغلوب ہو گئے، ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم جہاں کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 122-117 میں یہ حکم ہے۔ ترجمہ ہے کہ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، شب و طریق کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور نو پر پڑھ پڑھ کر پوگنے والوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورہ فلق
امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ من شر نفثات فی العقد سے مراد جادو کرنے والیاں ہیں جو دھاگے میں گرو لگاتے ہوئے پھونک مارتی ہیں جب جادو کرنا چاہتی ہیں۔ تفسیر قرطبی جز نمبر 20 صفحہ نمبر 257 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اسی آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ، حضرت حسن رضی اللہ، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک رضی اللہ تمام کا قول ہے کہ اس سے مراد جادو کرنے والیاں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جز نمبر 4 صفحہ نمبر 573 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ابن جزیر رحمۃ اللہ طبری بھی وہی فرماتے ہیں جو قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ قاسمی کا بھی یہی قول ہے۔ تفسیر القاسمی جز نمبر 10 صفحہ نمبر 302۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلال کی حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ذریعے کے ایک شخص جس کا نام لبید بن عاصم تھا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں لگتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھر ایک دن یا شاید رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا جواب دیا ہے جو میں نے اس سے پوچھی تھی؟ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے۔ پہلے نے پوچھا کہ کس چیز میں؟ دوسرے نے کہا کنگھی میں، پنس کا ٹوٹنے والے بالوں میں اور نرکچور کے چھلکے میں جادو کیا ہے۔ پہلے نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا کہ زرواہن کے کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضی اللہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس کا پانی ایسے تھا جیسے اس میں مہندی گھولی ہوئی ہو، اور وہاں کھجور کے درختوں کی چوٹیاں ایسی تھی جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ روایت صحیح بخاری شریف فتح الباری جز نمبر 10 صفحہ نمبر 222۔ صحیح مسلم شریف کتاب السلام باب السحر کے متعلق میں